دل بہت قیمتی ہے، کوشش کرو اس میں وہی رہے جو رہنے کے قابل ہو۔ تم ارادہ تو سچے دل سے کرو، پھر ہر گناہ سے بچانا اس ذات کا کام ہے۔ وہ رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے جن کی بنیاد میں سچائی، پیار اور خلوص شامل ہو۔ مایوس مت ہو، زندگی پھر موقع دے گی انشاءاللہ۔ استاد کی قدر کرو، یہ وہ ہستی ہے جو تمہیں اندھیرے سے نکال کر روشنی کی راہ دکھاتی ہے۔ غم نہ کرنا، یہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ سمجھدار انسان جب رشتے نبھانا بند کر دیتا ہے تو سمجھ لینا اس کی عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ استاد کی عظمت کو ترازو میں مت تولو، استاد ایک انمول سا تحفہ ہے۔ راستہ مشکل ہی صحیح مگر مجھے اللہ پر یقین ہے۔ دھوکہ بھی اسی کو ملتا ہے جو دل کے صاف ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ بھروسے کے لیے روتے ہیں اور کچھ لوگ بھروسہ کر کے روتے ہیں۔ گناہوں کی کثرت موت کو بھولنے کی وجہ سے ہے۔ جب نیت کو چھوڑ ہو اور عمل کو چھوڑ ہو تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اس سے نہیں جس نے ہم کو بنایا ہے۔ سنا ہے تعریفوں کے پل کے نیچے مطلب کی ندیاں بہتی ہیں۔ خلوص اور عزت بہت مہنگا تحفہ ہے، اس لیے ہر کسی سے اس کی امید نہ رکھو کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ اور دل توڑنے کی معافی تو خدا سے بھی اس وقت تک نہیں ملتی جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے جس کا تم نے دل دکھایا۔ ڈبل رول کرنے والا انسان آخر میں ایک بھی رول کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ دکھاوے کی خوبیاں خامیوں سے بھی بدتر ہوتی ہیں۔ اختلاف کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے لیکن حسد اور بغض کا نہیں۔ کامیابی کے محل قربانیوں کی بنیاد پر کھڑے ہوتے ہیں۔ 2 دن کی زندگی ہے، اسے 2 ہی اصولوں پر گزار دو، ملو تو پھول بن کر، بکھرو تو خوشبو بن کر۔ نفرت ایک ایسا مردہ ہے جسے لوگ اپنے دلوں میں رکھ کر دلوں کو قبرستان بنا دیتے ہیں۔ جب آپ وصیت نامہ لکھنے بیٹھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ واحد شخص جس کا مال میں کوئی حصہ نہیں وہ آپ خود ہیں، اس لیے جتنا ہو سکتا ہے اپنی زندگی میں آخرت کے لیے جمع کر لو۔ اپنی زندگی کی کتاب کو کچھ خاص لوگوں کے سامنے کھولیں کیونکہ چند ہی لوگ اس کو سمجھ سکتے ہیں، باقی صرف جاننے کا تجسس رکھتے ہیں۔ سچے انسان کی زندگی اصولوں کے تابع ہوتی ہے اور جھوٹے انسان کی زندگی مفادات کے تابع۔ اچھے انسانوں کے دل اللہ نے بڑے اچھے بنائے ہیں، شاید کسی خاص چیز سے وہ ٹوٹ تو جاتے ہیں مگر کبھی بے ایمان نہیں ہوتے اور نہ ہی بے دیانتی کرتے ہیں۔ ان باتوں پر یقین مت کرنا جو تمہیں اپنے آپ کو غم اور تنہائی کے عالم میں بتاتے ہوں۔ اگر زندگی کبھی روشنیوں کا تحفہ دے تو انہیں مت بھولنا جنہوں نے کبھی آپ کے اندھیرے بانٹے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنی صبح کا آغاز صدقے سے کرو، چاہے وہ روٹی کا ایک ٹکڑا ہو یا مسکراتا ہوا چہرہ۔ اللہ ہنساتا ہے تو ہنستے جاؤ اور اگر رلاتا ہے تو روتے چلے جاؤ، چیزیں دیتا ہے تو قبول کرو اور اگر چھین کر لے جاتا ہے تو راضی ہو جاؤ۔ کسی بھی وجہ سے گناہ نہ کرو کیونکہ وجہ ختم ہو جائے گی، گناہ نہیں۔ ہر نیکی کے لیے تکلیف اٹھا لیا کرو، گناہ کی تکلیف ختم ہو جائے گی، نیکی نہیں۔ مومن ہمیشہ معاف کرنے کے لیے موقع ڈھونڈتا ہے جبکہ منافق ہمیشہ عیب ڈھونڈتا ہے۔
کڑوی زبان والے کا شاید بھی نہیں بکتا، میٹھی زبان والے کی مرچیں بھی بک جاتی ہیں۔ جنہیں غصہ آتا ہے وہ لوگ سچے ہوتے ہیں۔ میں نے جھوٹوں کو اکثر مسکراتے ہوئے دیکھا ہے۔ کچھ دوست اپنے فارغ وقت میں آپ سے گفتگو کرتے ہیں اور کچھ اپنے کام سے وقت نکال کر آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ دونوں کا فرق یاد رکھنا چاہیے۔ کچھ لوگوں سے تعلق بڑھا کے ان کی حقیقت کھولنے کے بعد انسان سوچتا ہے فاصلے میں کتنے اچھے تھے، کتنی عزت تھی۔ نیند اور جہالت جتنی گہری ہوگی، جگانے والے پر اتنا ہی غصہ آئے گا۔ دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتا ہے۔ شوگر کی بیماری اتنی بڑھ گئی ہے کہ لوگوں نے میٹھا کھانا پینا تو کیا، میٹھا بولنا بھی چھوڑ دی ہے۔ جن کو رب سے مانگنے کی عادت ہو وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں رہتے۔ کچھ لوگوں کی قدر قیمت تب معلوم ہوتی ہے جب وہ ہماری زندگی سے چلے جاتے ہیں۔ کچھ ایسے بن جاؤ کہ تمہیں دیکھنے والا تمہاری تربیت کرنے والے کے حق میں دعا کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے کی خوشی آگ میں مت ملاؤ، تمہاری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کے کسی کے آنسو ہوں۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار بندوں سے اللہ رب العزت بڑی محبت کرتا ہے۔ آپ کا خوش رہنا ہی آپ کا برا چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ کسی دوست کو دھوکہ دے کر یہ مت سمجھنا کہ کتنا بے وقوف تھا، بلکہ یہ سوچنا کہ اس کا آپ پر اعتبار کتنا تھا۔ کسی کا ساتھ دینا چاہتے ہو تو کھل کر دیں، ورنہ صاف انکار کر دیں۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہوتا ہے اور منافق انسان کسی رشتے کے لائق نہیں ہوتا۔ قبر کی اندرونی خوبصورتی کے لیے بہت محنت کرو، کیونکہ گھر والے صرف باہر سے ماربل لگا کر بھول جائیں گے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا کیجیے، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے رحمت خداوندی شروع ہوتی ہے۔ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ طاقتور یا بہت امیر ہو، صرف آپ کا رحم دل ہونا ہی کافی ہے۔ کسی کے عیب تلاش کرنے کی مثال اس مکھی کی جیسی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر صرف زخم پر ہی بیٹھتی ہے۔ 100 دوستوں سے وہ ایک دشمن اچھا ہے جو دل میں نفرت تو رکھتا ہے لیکن منافقت نہیں۔ رشتہ کوئی بھی ہو، خوبیوں اور خامیوں سمیت برداشت کر کے نبھایا جاتا ہے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا دماغ ہے، پکڑ پکڑ کر لاتا ہے ان لمحوں کو جو اذیت دیتے ہیں۔ ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت رسوائی ہو۔ کسی کے ساتھ غلط کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا، کیونکہ قسمت جب تماچا مارتی ہے تو وہ منہ پر نہیں سیدھا روح پر لگتا ہے۔ دولت اور عہدہ انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتا ہے، انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ یہ جو سانس ہے حقیقت میں یہی چانس ہے۔ مطلب بہت وزنی ہوتا ہے، جب نکل جاتا ہے تو تعلقات بے وزن ہو جاتے ہیں۔ جو شخص آپ کے سامنے دوسروں کی برائی کرتا ہے اس سے یہ امید مت رکھیے کہ وہ دوسروں کے سامنے آپ کی تعریف کرے گا۔ لباس قیمتی ہو یا سستا کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ کردار قیمتی بناؤ، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ کسی کے درد کی دوا بنو، زخم تو ہر انسان دیتا ہے۔ بے خوف ہونے کے لیے باکردار ہونا ضروری ہے۔ غلط پاس ورڈ سے ایک چھوٹا سا موبائل لاک نہیں کھلتا۔ غلط طریقے سے زندگی سے
जन्नत के दरवाजे कैसे खुलेंगे। डिलीट जितनी तेज़ी से होता है, डाउनलोड इतनी तेज़ी से नहीं होता, क्योंकि बनाने में देर लगती है, बिगाड़ने में नहीं, फिर चाहे वो रिश्ता हो या एप्लीकेशन।